کشف المحجوب. اللہ کل فرمایا تھا کہ دو علم ہیں، ایک علم الہی اور ایک علم مخلوق. علم مخلوق یہ ہے جو علم الہی کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنے اللہ کے بارے میں اس کی شان کو ڈھونڈتا ہے اور اس کی کبریائی اور اس کی مدح اور اس کی عبادت کے انداز تلاش کرتا ہے کہ میرا محبوب حقیقی کیسے راضی ہو جائے گا. یہ محدود ہوتا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تم کو تمہارے ظرف کے مطابق قلیل علم دیا ہے، یعنی جتنی جتنی تو نے محبت کی ہے اتنا اتنا میں نے تجھے اپنا شرف کر دیا. حقیقت جانو ہر رکوع میں بندے کے حساب سے کروڑوں درجات، ہر سجدے میں اگر اس کا دل ڈوبا ہوا ہو محبت الہی میں، پھر اس کے سجدے کی اور ہی آبرو ہوتی، پھر تو اور ہی آبرو ہوتی. اور اگر سکا ہے تو لہذا شکل ایسی بندہ بنا لے تو اللہ ایک دن حقیقت بھی بخش دے. جب یہ پیار کے انداز اختیار کرے گا اللہ کہے گا میرا بندہ میری خاطر ایسا کر رہا ہے اور بڑا اس کا خیال کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا بہروپیہ. وہ کمینے نے آپ کا بہروپ بھرا اور آپ کی زبان بھی چلی کولا، بچپن میں کولا منہ میں ڈال لیا تھا فرعون کے گھر، تو وہ اس کی وجہ سے زبان سے چلاتی تھی. تو تھوڑے لنگڑے بھی تھے تھوڑے سے اور تھوڑے لنگڑا کے چلتے. اسی طرح اس نے ٹانگ اوپر اٹھائی ہوئی تھا کہ آپ کے نہ کر رہا ہو مذاق. تو مجمع لگا ہوا، سارے حضور تشریف لائے، آپ جلالی بہت تھے، یا اللہ سب کو گرک کر، سارے گرک ہو. وہ جو بروپیہ تھا وہ ویسے ہی یا اللہ فساد دی جڑ سے اتنے ہی کھڑی. موسیٰ کی کرا انہیں شکل تیری بنائی، اندازہ کرنا فساد دی جڑ ہے لیکن شکل پاک دی نقل اتے بھی عذاب نہیں دے. لہذا سنت دے مطابق رہن دا کنا آ جائے، کنا ترس رب نو آ جائے. اے میرے محبوب دی صورت بنائی دیتا ہے. ہاں علم جو بندے کا ہے وہ معلوم کو معلوم کرتا ہے، یعنی آلریڈی وہ چیزیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے بیان کر دی ہوئی ہیں، یا سائنس ہے تو سائنسدانوں نے بیان کر دی ہے، میتھ ہے تو میتھمیٹیشین بنا دیا ہے. یہ اس پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. یہ علم ہے پڑھے ہوئے کو آلریڈی معلوم ہے چیز، اس کو معلوم کیا جا رہا ہے. اب نئی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ وہ عشق سے ہوتی ہے. اگر کوئی میتھ سے عشق کرے گا اس کو میتھ میں بھی اللہ پاک کوئی نئی ڈال دے دے. کسی نے گریوٹی پہ عشق کیا تو اللہ پاک نے ارشمیدس کو وہ بتا دیا. اب ایک نے پتھر مارا جب پھال توڑنے کے لیے تو پتھر نیچے کو گرا تو کشش شکل جو ہے وہ اس کو جو اس نے جنون میں آ کے کیا اس کو کوئی نیا علم ملا. جس کو جنون اپنے اللہ کا ہوا اس نے اللہ کی بارگاہ سے خیرات پائی اور وہ پھر کامل عامل ہوتا. آقا دو عالم وسلم کامل علم کے مالک. یہ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے بے خبری کی جگہ باخبر بندہ ہو جاتا ہے. بے شک اس میں غلط بھی علم ہے، پٹھے بھی علم ہے، لیکن وہاں صرف ایمان بچاتا ہے کہ میں نے کس علم کو پڑھنا ہے اور کس علم کو
نہیں پڑھنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. ابھی بھی ہر دور میں کفر اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ موجود. ابھی دیکھو یہ ہمارا میڈیا جو آیا ہے، موبائل، ٹیلی ویژن، یہ چیزیں آئی ہیں. پہلے برائی کے اور اڈے تھے، اب برائی کے اڈے گھر گھر ہیں، ہر جیب میں ہے. اسی میں تلاوت بھی ہے، اسی میں زیارت بھی ہے، وہ بیت اللہ بھی دکھاتا ہے، اسی میں آپ کو ہر بے حیائی کا عنصر بھی نظر. اب کتنی زیادہ ضروری تعمیر ہے بچے کی کہ وہ اچھی چیز کا انتخاب کر لے. جتنا آج آسان ہے برائی تک پہنچنا، اتنا کسی کے پہلے نہیں تھا. لہذا آج والدین کو رول ماڈل بن کے پچھلی رات کی آہوں کے بغیر دن کا آغاز نہیں کرنا، تاکہ بچوں پہ اس پہ اثرات مرتب ہوں اللہ کی طرف سے، اور اس گئے گزرے دور میں وہ اللہ کے بندے. مشکل ترین معمولی سی جھول والدین کی ان کے لیے بیڑا غرق کر دے گی، اور ان کا سرمایہ حیات لٹ جائے گا اگر ان کے بچے جو ہیں وہ بری عادت. حرام مال نہیں کھلانا اور ان کے سامنے رول ماڈل بن کے رہنا. کبھی بچے نہیں بگڑے اللہ کے فضل سے، کبھی نہیں بگڑے. اپنے پہ سب سے بڑا نکات بندے کا اس کی بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ جتنا ان کے سامنے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، اور معاشرے میں تو کوئی نہ کوئی لبادہ اوڑھ سکتا ہے، مگر گھر میں اس کی ہر چیز عیاں ہوتی ہے اور وہ وہاں ہوتا بھی بے فکر ہے. لہذا اگر وہ فکر سے رنگا ہوا ہوگا اس کا اچھا فکر ہوگا. اگر کسی کے فکر سے رنگا ہوا نہیں ہے تو پھر ہر گھر آپ دیکھ لو مصیبت کا رب بنے. صحیح نہیں؟ جب اللہ پاک اپنے علم سے نوازتا ہے تو اس کو یونیک پوزیشن بخش دیتا ہے. وہ چیزیں آپ کو حضور غوث ثقلین، علی حجویری، جنید بغدادی، حضور شاہ نقشبند، حضرت محی الدین ابن عربی، اور یہ جتنے بھی اللہ کے یہ نشانیاں ہوئی ہیں، یہ علم الہی سے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور مخلوق خدا کو سجا دیتے. صحیح. پھر اللہ انہیں ماخذ بناتا ہے، ذریعے بناتا ہے کہ جو اس تک پہنچے گا وہ سج جائے گا. صحیح. کونوا مع صادقین، ان کا میت اختیار کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو. پھر اللہ پاک جو ہے وہ نفس اور شیطان کے وار جو ہے ان سے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. روایت ہے کہ ایک رئیس بصرہ کسی دن اپنے باغ میں گیا، اس کی نظر اپنے باغ کے مالی کی بیوی پر پڑی اور برا خیال پیدا ہو گیا. رئیس نے مالی کو کسی کام کے لیے بھیج دیا اور اس کی بیوی کو کہا باغ کے سب دروازے بند کر دے، اور انہیں آ کر کہا میں نے سب دروازے بند کر دیے ہیں مگر ایک دروازہ ایسا ہے کہ میں اس کو بند نہیں کر سکتی. رئیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ مالی کی بیوی نے کہا وہ دروازہ وہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان. اللہ کی بندی تھی. یہ سن کر رئیس شرمندہ ہوا اور اللہ اپنے گناہ کی معافی مانگی. اور اسی طرح ایک بیوہ تھی، اس کے بچے بہت زیادہ غربت کی وجہ سے بھوکے. وہ کسی مالدار کے پاس گئی کہ مجھے دے دے، تو اس نے آگے سے تقاضا کیا، وہ واپس آ گئی. پھر نہ دیکھے گئے
ایک دن اسی کو دو میرے کے پھر بچے نہ دیکھ گئے، آخر ہتھیار ڈال دیے گئے تو وہ جب وہ سیل چلے تو اتنا اس کا جسم نیلا اور ٹھنڈا پڑ کیا ہوا کہ اپنے اللہ سے شرم آئی۔ اس بندے پہ اتنا اثر ہوا کہ کہا یہ بھوکی پیاسی اپنے اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے اور میں بدماش اس کے دیے ہوں، اس کو خوب رج کے اس کا مال بھی دیا اور توبہ بھی۔ گویا کہ ایک توبہ والا بندہ دوسرے کی توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مجھے 4 علم حضور نے فرمایا نصیب ہوئے۔ پہلا علم تو یہ کہ میرا رزق جتنا میرے لیے لکھا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اب اس کا مجھے فکر نہیں رہا کہ مجھے جو ملنا ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے، لہذا میں کسی کے رزق پہ اب توجہ نہیں کرتا۔ دوسرا علم یہ کہ میرے رب جل مجدہ الکریم نے ایسے حقوق ہیں جو میرے سوا دوسرا ادا نہیں کر سکتا، تو میں اپنے حقوق کی ذمہ داری میں لگ گیا ہوا ہوں کہ نماز میں نے ہی پڑھنی ہے، یہ راؤ صاحب کی پڑھی ہوئی مجھے نہیں ملنی، لہذا میں اپنے حقوق کی ذمہ داری میں لگ گیا ہوں۔ تیسرا علم یہ کہ میرا ایک طالب ہے جسے موت کہتے ہیں اور میں اس سے بھاگنا ناممکن ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں کہ جب تو آئے تو میں تیرے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ جب میں بھاگ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، تو میں تیاری تو کروں کہ تیرے لائق ہو جاؤں۔ لہذا یہ چوتھا علم میرے رب جل کریم نے مجھے ہر لمحہ دیکھنے والا ہے، میں اس سے شرماتا ہوں اور ناکردہ کاری سے ناکردہ گناہوں سے یا برے کاموں سے اجتناب کرتا ہوں اور ہر ایسے فعل سے بچنے کی کوشش کرتا جس کی وجہ سے میں اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں۔ لہذا 4 چیزوں نے مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب، یہ چاروں علم تھے۔ پہلا رزق پکا لکھ دیا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، میں نے بس اسی پہ اکتفا کیا کہ جو دے دیا ہے۔ آپ ایمان سے راہ صاحب آپ حیران ہوئے، یہ اپنا گھر تھا نا، تو اب جب بچوں کے کلینک بنے تو ضرورت تھی کبھی خود بخود ہی یہ ساتھ والا مل ایک بندہ دینا نہ چاہے وہ بکے ہی نہ، سب کہنے یہ سور صاحب کو زیادہ سوٹ کرتا تو وہ کہنی میں انہوں نے نہیں دینا۔ وہ جڑا مالک سی نا وہ باہر رہنا، وہ ایک دن آیا کہنے سور صاحب گھر لینا، میں کہ لینا، اتنے چلو آؤ کچہری جا کے چلے۔ وہ پچھلا گھر وہ بیچارہ نہ کبھی میں دینا ہی چاہوں، وہ تو سارے کو پیسے ہیں جیسے بچے پڑھا کے پیسے کتنے بچتے تے وہ کبھی سور صاحب میں بڑا دکھ میں تھانوں کر دیا، انہوں نے کسی اور نہیں دیتا، وہ بس اللہ دی رضا جدا۔ تو انہیں بعد چ ویچنا لاتا تے فراڈ جہا کیتا بھئی وہ فلاں اننے پیسے لاؤں، ادو پیسے سگے پھر ہو گئے تھے پیسے، پھر میں کہ یار یہ تو پھر نال لگتا نا، کہ وہ بھی اللہ نے دیتا۔ انہیں جنہ میں نے فراڈ کیتا وہ بیمار ہو گیا سارا ہی اتنے لگے، جھوٹ مار کے نا میرے کو وادو لے لینا، جھوٹ مار کے جعلی گاہک بنا کے دے میں انہیں دے لینا، پھر مینوں کہنا سامان لے لینا۔ میں کہ جی انہیں میری قسمت چ لکھیا نا پہلے بھی ادھا ہی ملے، وہ بھی آپے مل جانا، جب نہیں ملنا تو کوشش کرنی اگلے والی کوئی کوشش کی تھی، اگلے آپے ہی ملے۔ ہوں اینا وڈا جی باہر محفل واسطے جگہ ارے کدوں دی اللہ نے رکھی ہو، وہ بندوبست تو دیکھو جی، کیوں جی شہر دے وچ اینی جگہ لبدی محفل، سارا دن پارکنگ، گرمیاں محفل ہوندی، اینا جگہ کسے دے گھر اگے ہے ہی نہیں، او دے کرم نہیں گنے جا سکتے۔ یہ بندہ ہیرا پھیریاں کل ہی کرے، وہ دے کرم نہیں گنے جا سکتے۔
लिहाजा बल्ला अल्लाह ते ही बंदा बस तवक्कल करे। जो सोने तू मेरे लिए लिखिया वा वो बहुत ही इन्ना बहुत है कि बहुत ही हद मुक्की पे। और राणा हुण एडे वड्डे अब्बे दा पोता वे फरीदकोट दे वजीर आजम दा, ओहदे 2 मरले घर। मैं पूछया सदाइया नूं पिछे एडे महल च रहे किदा, बथेरियां टक्करां मारियां पर अल्लाह ने दिता ही। ओ 1 नंबर कोठी ओ काबू की सारियां खुश गई। फिर ते 2 मरले ते ओदी वंड कोई बंदा नहीं कुछ कर सकता। जेड़ा करे वे ओ फड़ लो मन साडा अजीज 100 मुरब्बा जमीन का बनाया बूढ़े जीरो पुलिस चो टर्मीनेट हो गया। मेरे खालू का भांजा वो सुसर मेरे उन्होंने ना कहते मामा मैनू पहले हाजी खुशहाल साहब के वाले साहब ने 600 रुपये की बस लैके दी जी भाफ ना चलती सी। ते फिर मुड़ के ना ये भांजा से भतीजा से उन्होंने ना वो टर्मीनेट हो गया पुलिस कहना मामू मैनू वो जी ओदे वाली सी भतीजे वाली इन्नी की डंडी मारी ओनू पुरानी देती भतीजे नूं फिर नवीं लै। और चलाउंदे ना बसां वो बूरे आ गए इत्थे सिखां दे नाल कंपनी बना ली। उधरों बार आबाद होई सी मुरब्बा जमीन का फ्री मिलता सी उदों। सियालकोट के लोग किद्दां आए आ सारे जमीन गुजरात जमीन आबाद करने गोरे ने ना तहरीक दी फ्री ला लो आके जिन्ने रकबे लैने मुरब्बियां के हिसाब नाल उन्होंने बंदे 40 पिंड है इत्थे सियालकोट उठ के आए। इस तरह उन्होंने जी मुरब्बा लै ले वो फिर उधरों बेचारे महाजर आ गए बंदे